کبھی کبھی انسان کی اصل دولت اس کے بٹوے میں نہیں بلکہ اس کے دل میں چھپی ہوتی ہے۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں جب سورج غروب ہوتا تو مزدوروں کے قافلے تھکے ہارے اپنے گھروں کو لوٹتے۔ ان کے چہروں پر دن بھر کی مشقت کے نشانات ہوتے، لیکن ان سب میں ایک چہرہ ایسا تھا جو تھکن کے باوجود ہمیشہ مسکراہٹ لیے نظر آتا۔ وہ تھا رحمت۔ رحمت کا جھوپڑا گاؤں کے کونے پر تھا، مٹی کی دیواریں، ٹوٹی ہوئی چھت اور ایک چھوٹا سا صحن جہاں بچے کھیلتے تھے۔ گھر میں زیادہ سامان نہیں تھا مگر محبت کی خوشبو ہر کونے میں بسی ہوئی تھی۔ رحمت صبح سویرے کھیتوں کی طرف نکل جاتا، ہاتھ میں پرانی کدال، کندھوں پر پھٹا ہوا تولیہ اور دل میں ایک عجیب سی خوشی۔ گاؤں والے اکثر حیران رہتے تھے کہ اتنی محنت، اتنی غربت کے باوجود رحمت کے چہرے پر یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک امیر زمیندار جس کے پاس زمینوں کے انبار تھے، رحمت کے پاس آیا اور ہنستے ہوئے بولا، رحمت، تم دن رات مزدوری کرتے ہو مگر تمہارے کپڑے ہمیشہ پھٹے رہتے ہیں اور بٹوا خالی ہوتا ہے، پھر بھی تم ہنستے رہتے ہو، آخر یہ خوشی تم کہاں سے خریدتے ہو؟ رحمت نے زمین پر کدال ماری، ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور کہا، زمیندار صاحب، خوشی خریدی نہیں جاتی بلکہ بانٹی جاتی ہے۔ آپ کے پاس ہزاروں روپے ہیں مگر آپ کا دل خالی ہے، اور میرے پاس چند سکے ہیں مگر دل بھرا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر رحمت ہنس پڑا اور زمیندار سوچ میں ڈوب گیا۔ رحمت کی عادت تھی جو بھی کمائی کرتا اس میں سے تھوڑا سا حصہ دوسرے غریبوں کے لیے رکھ دیتا۔ اگر دن بھر میں صرف 4 روٹیاں کماتا تو 2 اپنے گھر لاتا اور 2 کسی ضرورت مند کو دے دیتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت بھوک سے نڈھال رحمت کے دروازے پر آئی۔ اس وقت اس کے گھر میں صرف 1 روٹی بچی تھی اور بیوی نے کہا، رحمت، یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ رحمت نے مسکرا کر روٹی اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دی اور بولا، میری اولاد اللہ کی امان میں، بھوکا کبھی نہیں مرتا مگر خود غرض ضرور مر جاتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں تو لوگ رحمت کو نیک دل سمجھتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسے بے وقوف کہتے تھے۔ اپنے ہی گھر کے بچوں کو بھوکا رکھتا، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ رحمت ہنستا اور چپ رہتا، لیکن تقدیر نے اس کے لیے ایک بڑا امتحان تیار کر رکھا تھا۔ گاؤں میں بارشیں بند ہو گئیں، کھیت سوکھ گئے اور اناج کی بوریوں کی جگہ گھروں میں خالی برتن بجنے لگے۔ اب وہ وقت آنے والا تھا جب رحمت کی اصل حقیقت سب کے سامنے کھلے گی۔ گاؤں میں بھوک اب سایہ بن کر ہر دروازے پر بیٹھ چکی تھی۔ چولہوں کی آگ بجھ چکی تھی اور ماؤں کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر سوکھنے لگے تھے۔ رحمت کا گھر بھی اس قحط سے محفوظ نہ رہا۔ اس کے جھونپڑے میں بھی اب صرف 2 سوکھی روٹیاں بچی تھی۔ بیوی نے ان روٹیوں کو کپڑوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا اور لرزتی آواز میں کہا، رحمت، یہ ہمارے بچوں کے لیے ہیں، انہیں بھوکا مت سلانا، اگر یہ بھی کسی کو دے دیں تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ رحمت نے خاموشی سے بیوی کی بات سن لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بچوں کی بھوک سب سے بڑی حقیقت ہے، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا اضطراب بھی تھا، جیسے کوئی آزمائش قریب آ رہی ہو۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور جھونپڑے کے اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ رحمت چونک کر اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی مسافر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ زرد اور آنکھیں اندر دھنس چکی تھی۔ وہ بمشکل کھڑا تھا اور کانپتی آواز میں بولا، بھائی، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اگر ایک نوالا بھی مل جائے تو جان بچ جائے گی۔ رحمت کا دل لرز گیا
اندر بیوی اور بچے روٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر اندر دیکھا، بیوی کی آنکھوں میں خوف اور غصہ تھا اور بچے حیران نظروں سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ رحمت نے سوچا، اگر میں یہ روٹیاں دے دوں تو میرے بچے آج بھوکے سوئیں گے، اگر نہ دوں تو ایک انسان شاید مر جائے۔ وہ لمحہ رحمت کے لیے زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ بیوی چیخ کر بولی، رحمت، یہ روٹیاں مت دینا، ہمارے بچوں پر رحم کرو۔ لیکن اجنبی کے کانپتے ہونٹ اور خالی پیٹ کا تصور اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ رحمت نے کپڑے میں لپٹی دونوں روٹیاں نکالیں۔ بیوی نے آگے بڑھ کر ہاتھ روکنا چاہا، مگر رحمت نے نرم لہجے میں کہا، رزق بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ بہت بڑا ہے، وہ بھوکا نہیں سلاتا۔ اور اس نے دونوں روٹیاں مسافر کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ مسافر کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے رحمت کو دعا دی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ گھر کے اندر سناٹا چھا گیا۔ بچے بھوک سے رونے لگے اور بیوی نے رحمت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی اور درد تھا۔ رحمت، آج تم نے ہمیں بھوکا سلا دیا، اگر کل کچھ نہ ملا تو؟ رحمت نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ ہمارے لیے بھی کچھ بنائے گا، میں نے تو صرف ایک جان بچائی ہے۔ رات کی تاریکی میں بھوک اور سناٹا ایک ساتھ رحمت کے جھونپڑے میں چھا گئے تھے۔ بچے بھوک سے روتے روتے سو گئے اور بیوی کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، لیکن رحمت کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بھاری بوجھ اپنے سینے سے اتار دیا ہو۔ صبح سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو دروازے پر ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ باہر گاؤں والے جمع تھے، شور بڑھتا جا رہا تھا۔ رحمت نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے اناج کی بڑی بڑی بوریاں رکھی ہوئی تھی، چاول، گندم، دالیں اور پھل، سب کچھ ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گاؤں والے حیرت میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے، یہ سب کہاں سے آیا؟ بوریا دیکھنے والوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یہ تو کوئی معجزہ لگتا ہے۔ بوریوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط رکھا تھا۔ رحمت نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ خط میں لکھا تھا، میں وہی اجنبی مسافر ہوں جسے آپ نے کل رات اپنی آخری روٹیاں دی تھیں۔ دراصل میں ایک بڑا تاجر ہوں اور اس کے گاؤں میں اناج کی بوریوں کو قافلہ لے کر آیا تھا تاکہ امداد بانٹ سکوں، مگر راستے میں بھوک سے نڈھال ہو کر گر پڑا تھا۔ اگر آپ نے مجھے کھانا نہ دیا ہوتا تو میں زندہ نہ رہتا اور یہ پورا قافلہ یہاں کبھی نہ پہنچ پاتا۔ رحمت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خط کو سینے سے لگایا، بیوی اور بچوں کی طرف دیکھا تو بیوی حیرت سے بولی، رحمت، تم سچ کہتے تھے، بانٹنے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ جب گاؤں والوں کو سارا واقعہ معلوم ہوا تو سب کی نظریں جھک گئیں۔ جو لوگ رحمت کو بے وقوف سمجھتے تھے وہ اب شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ زمیندار نے آگے بڑھ کر کہا، رحمت، تم ہم سب سے بڑے آدمی ہو۔ ہمارے پاس دولت تھی مگر ہم بھوکے لوگوں کے لیے اندھے تھے، اور تمہارے پاس خالی بٹوا تھا مگر دل بھرا ہوا تھا۔ پورے گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا، اور رحمت کو سب نے عزت کا مقام دیا۔ اصل دولت بٹوے میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ جس نے دوسروں کو دیا اس نے دراصل اپنے لیے کمایا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ رحمت کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک چھوٹا سا نیک عمل پورے معاشرے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی بھی اپنی بھلائی کو روکیے مت۔ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میرا دینے سے کیا فرق پڑے گا۔ کبھی کبھی تمہاری ایک روٹی کسی کی جان بچا سکتی ہے، اور وہی جان آگے جا کر سینکڑوں زندگیاں بدل سکتی ہے۔
اس لیے بانٹو، مسکراؤ اور یاد رکھو، اصل امیری وہ ہے جو دل میں ہو، نہ کہ جیب میں۔